السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں بھارت پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جس پر حکومت غلاموں نے کی تھی۔ ایسی حکومت کی تھی جس کا نام آج تک لیا جاتا ہے۔ آج ہم انہی کے دور کی تعمیر کردہ عمارت جس کا نام ہے قطب مینار، اس کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں مسلمانان ہند کی عظمت کا نشان عالی شان اور پائے تخت ہندوستان دہلی ایک ایسی عظیم یادگار کا حامل ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے سلطنتی دور کی امین ہے بلکہ ان کے زوال کا مظہر بھی ہے۔ عہد خاندان غلاماں کی عظیم یادگار مسجد قوت الاسلام، جس کا قطب مینار آج بھی دنیا بھر میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ یہ فتح بھارت کے بعد خدائے واحد و برتر کی عبادت کے لیے دہلی میں بندگان خدا کی تعمیر کردہ پہلی مسجد تھی۔ عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دی گئی یہ عظیم مسجد آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ 238 فٹ بلند قطب مینار آج بھی اینٹوں کی مدد سے تیار کردہ دنیا کا سب سے بلند مینار ہے۔ مسجد کے قریب شمس الدین التمش کا مزار بھی ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے اپنے مجموعہ کلام ضرب کلیم میں ایک نظم قوت الاسلام مسجد کے عنوان سے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ہے میرے سینہ بے نور میں اب کیا باقی، لا الہ مردہ و افسردہ بے ذوق نمود، چشم فطرت بھی نہ پہچان سکے گی مجھ کو، کیا یاجی سے دگر گوں ہے مقام محمود، کیوں مسلمان خجل ہو تیری سنگینی سے، کہ غلامی سے ہوا مثل جزاج اس کا وجود، ہے تیری شان کے شایع اسی مومن کی نماز، جس کی تکبیر میں ہر مار کہے بود و نمود، اب کہاں میرے نفس میں وہ حرارت وہ گداز، بے تب و تاب دروں میری صلاۃ و درود، ہے میری بانگ اذاں میں نہ بلندی نہ شکوہ، کیا گوارا ہے تجھے ایسے مسلمان کا سجود۔ دوستو، قوت الاسلام مسجد بھارت کے دارالحکومت دہلی میں عہد خاندان غلاماں کی ایک عظیم یادگار ہے جس کا قطب مینار عالمی شہرت کا حامل ہے۔ یہ قطب الدین ایبک کے دور کی تعمیرات میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ یہ بھارت کی فتح کے بعد دہلی میں تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد تھی۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1190 عیسوی کی دہائی میں ہوا۔ 13ویں صدی عیسوی میں التمش کے دور حکومت میں اس میں توسیع کر کے حجم میں 3 گنا اضافہ کیا گیا۔ بعد ازاں اس میں مزید 3 گنا اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور عظیم مینار تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد مشہور قطب مینار کی تعمیر کا آغاز 1199 عیسوی میں ہوا تھا اور اس کے بعد آنے والے حکمران اس میں مزید منزلوں کا اضافہ کرتے گئے اور بالآخر 1368 عیسوی میں یہ مینار 72.5 میٹر 238 فٹ تک بلند ہو گیا۔ اس طرح یہ مینار آج بھی اینٹوں کی مدد سے تعمیر کردہ دنیا کا سب سے بلند مینار ہے اور ہندی اسلامی طرز تعمیر کا شاندار نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، بنیاد پر اس کا قطر 14.3 جبکہ بلند ترین منزل پر 2.7 میٹر ہے۔ یہ مینار اور اس سے ملحقہ عمارات اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہیں۔ مسجد میں خط کوفی میں خطاطی کے بہترین نمونے موجود ہیں۔ مسجد کے مغرب میں التمش کا مزار ہے جو 1235 عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ مسجد کی موجودہ صورتحال کھنڈرات جیسی ہی ہے۔ دوستو، قطب مینار بھارت کے دارالحکومت دہلی میں واقع ہے۔ یہ 72.5 میٹر لمبے مینار کی تعمیر ہے۔ در حقیقت ایک اجتماعی تعمیر ہے جس میں مینار، مسجد اور دیگر تعمیرات ہیں۔ اس مجموعے کو قطب کا پیکس کہتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر ہندو اور جین مندروں کو ڈھا کر کی گئی ہے۔ اس کی تعمیر قطب الدین ایبک کے زیر اہتمام 1193 عیسوی میں شروع ہوئی۔ قطب مینار ایک لمبا مینار ہے جو سرخ اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر 379 سیڑھیاں ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ مینار دنیا کا واحد آزادانہ مینار ہے، یعنی اس مینار کو کسی اور عمارت یا سہارے کے بغیر کھڑا کیا گیا ہے۔ دوستو، افغانستان کے جامع مینار سے متاثر ہو کر قطب الدین ایبک نے اس مینار کی تعمیر کے لیے حکم نامہ جاری کیا۔ قطب الدین ایبک کے دور میں اس کی تعمیر شروع کی گئی،
لیکن اس کے دور میں یہ صرف بنیادی منزل کا کام مکمل ہو سکا۔ ایبک کے جانشین التمش نے اس کے مزید 3 منازل تعمیر کروائے۔ بعد میں فیروز شاہ تغلق نے 5ویں اور آخری منزل کی تعمیر کروائی۔ قطب الدین ایبک پہلا مسلمان سلطان ہے جس نے مرکزی حکومت کا ڈھانچہ دیا، جسے اس کے غلام اور داماد سلطان شمس الدین التمش نے مضبوط بنایا۔ سلطان علوم و فنون کا دلدادہ تھا۔ دہلی کا مدرسہ ناصریہ اور قطب مینار اس کی علم دوستی کا واضح ثبوت ہیں۔ قطب مینار محض ایک مینارہ نہیں ہے، بلکہ دراصل شمالی بھارت سرزمین پر قائم ہونے والی سب سے پہلی مسجد کا مینارہ ہے، جو اسلام کی شان و شوکت کا عظیم مظہر اور سرزمینی ہند پر اللہ و رسول کا کلمہ بلند کرنے کی ایک اہم نشانی ہے۔ دوستو، اس کا ثبوت اس مسجد کے در و دیوار اور خود قطب مینار کے چاروں طرف خط زخرف میں کندہ کی ہوئی وہ عربی فارسی تحریریں ہیں۔ اس مسجد و مینارے کی بنیاد سلطنت دہلی کے اولین مسلم بانی سلطان شمس الدین التمش نے رکھی تھی، اور اس کی تکمیل اس کے نائب سلطان قطب الدین ایبک کے ہاتھوں ہوئی۔ دوستو، قطب الدین ایبک بھارت میں ایک مستقل سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ بر صغیر پاک و ہند کا یہ پہلا فرمانروا ترکی الاصل تھا۔ بچپن میں حاکم نیش پور قاضی فخر الدین عبدالعزیز کوفی نے اسے خریدا اور اس کے زیر سایہ قطب الدین نے تعلیم و تربیت کے علاوہ شہ سواری اور تیر اندازی کی تربیت حاصل کی۔ قاضی فخر الدین کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے قطب الدین کو فروخت کر دیا، چنانچہ وہ غزنی میں سلطان شہاب الدین محمود غوری کے ہاتھ فروخت ہوا۔ دوستو، 1192 عیسوی اور 1194 عیسوی کے درمیان قطب الدین نے ہانسی، میرٹھ، بلند شہر، دہلی، علی گڑھ، قنوج اور بنارس فتح کیے اور متعدد شرکس راجاؤں پر قابو پایا۔ 1196 عیسوی اور 1197 عیسوی میں گجرات، رنتھمبور کے اہم قلعوں پر قبضہ کر کے 1202 عیسوی تک شمالی بھارت کے فاتح کی حیثیت اختیار کی۔ دوستو، قطب الدین کو علوم و فنون کے علاوہ فن تعمیر سے بھی خاص لگاؤ تھا۔ 1193 عیسوی میں دہلی کی فتح کی یادگار میں مسجد قوت الاسلام تعمیر کرائی۔ قطب الدین نے ہی مینار کی بنیاد رکھی، جو بعد میں سلطان التمش نے مکمل کروایا۔ دوستو، یہ تھی مختصر تاریخ قطب مینار پر۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔